اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے اور وہاں تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو حاجی بھی پڑھتے ہیں اور عمرہ کرنے والے بھی پڑھتے ہیں۔ بس وہاں پہلے تلبیہ پڑھا اور پھر اپنی زبان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کیا لسان قل خیرا تغنم بسکت عن شر تسلم۔ اپنی زبان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے میری زبان، تم جو بات کہو وہ بھلائی کی کہو، اور اگر برائی سے اپنے آپ کو خاموش رکھو تو ہمیشہ سلامت رہو گی، قبل اس کے کہ تمہیں پشیمانی ہو۔ بڑا خوبصورت جملہ بعض حکما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کبھی اپنی بات اپنے سکوت سے یعنی خاموش رہنے سے کبھی نادم نہیں ہوتا، لیکن بات سے نادم ہو جاتا ہے۔ ایک بات جو منہ سے نکل گئی، بغیر احتیاط کے نکل گئی، بعض اوقات اس کے اوپر اس کو نادم ہونا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ کل میں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ جھوٹ تھا یا خلاف واقعہ تھا یا ایسی بات تھی کہ جو مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر آدمی خاموش رہے تو خاموشی میں کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی ندامت نہیں ہوتی خاموشی میں۔ بعض نادر مثالیں ہیں جن میں کہ خاموشی پر کبھی ندامت ہو جاتی ہے، لیکن بولنے پر نادم ہونا یہ بکثرت ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زبان کو روکے رکھا، یعنی قابو میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو بھی چھپائیں گے۔ ستر اللہ عیوبہ ومن ملک غضبہ وقاہ اللہ عذابہ۔ اور جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے، کہ غصہ آیا لیکن غصہ آنے کے باوجود انسان نے اس کے مقتضا پر عمل نہیں کیا، اس غصے کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کے اوپر، غصہ آیا اور قابو کر لیا۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی گیا اور لوگوں کو معاف کر دیا۔ چلو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، میں اللہ کے خاطر اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو جو شخص غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ تم نے میرے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، بردباری کا مظاہرہ کیا، تم نے اپنے غصے کو دبا کر میرے بندوں کو کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو آج میں تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہوں۔ اور وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لے اپنے کسی گناہ پر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہوئی ہے، اللہ کے حقوق میں کمی ہوئی ہے، تو بندہ اگر معافی مانگ لے، کسی وقت بھی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس سے درگزر کیا جاتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں یہ بات نہیں ہے، بندوں کے حقوق میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہ کرے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، وہی صحابی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کی، نصیحت فرمائیں۔ یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے کہ جب اپنے کسی بڑے سے ملاقات ہو، کسی بزرگ سے ملاقات ہو،
تو آدمی ان سے کہے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے. اور ایسے موقع پر دیکھیے جو بھی کوئی بندہ کسی دوسرے کو کچھ دے نہیں سکتا، دینے والا تو ایک ہی ہے. لیکن جب کوئی طلب صادق کے ساتھ کسی بڑے سے پوچھتا ہے کہ مجھے نصیحت کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً اس بڑے کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں جو خاص اس آدمی کے لیے مفید ہے. چنانچہ ہمارے اکابر کا طریقہ یہ رہا کہ جب کسی نے پوچھا کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے تو چند لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ میرے دل میں ایسی بات ڈال دیجیے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کسی سے ملاقات کے وقت اس سے پوچھا جائے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دو، خاص طور سے کوئی بڑا ہو، دینی شخصیت ہو، تو اس سے یہ پوچھنا. تو صحابہ کرام بکثرت یہ کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا تو آپ نے کئی باتیں نصیحت کی ارشاد فرمائی. ایک تو یہ فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی تصور یہ جماؤ، مثلا نماز پڑھ رہے ہو، تصور یہ جماؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگرچہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی ذات نہیں ہے، ہماری دنیا میں نظر نہیں آ سکتی، لیکن اس کے وجود کے شواہد چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں. یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج کی. تو آدمی ذرا تصور کرے گا تو اس کے پیچھے اللہ جل جلالہ کا وجود نظر آئے گا. تو جیسے آپ کوئی ہوائی جہاز اڑتے ہوئے دیکھیں تو اس میں بیٹھے ہوئے اندر کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پائلٹ اس کو چلا رہا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ساری نشانیاں وہ ایسی ہیں کہ اگر ذرا آدمی غور کرے تو اس کے ذریعے فوراً اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. ایک وصیت تو یہ فرمائی. دوسرا فرمایا کہ وَعُدَّ نَفْسِكَ فِي الْمَوْتَى، نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ بس اب موت آنے والی ہے. اگر کسی آدمی کو پتا ہو کہ اگلے گھنٹے میرا انتقال ہونے والا ہے تو کیا کرے گا؟ اس وقت وہ کسی کو الزام لگائے گا، اس وقت کسی پر بہتان عائد کرے گا، اس وقت جھوٹ بولے گا، اس وقت غیبت کرے گا. وہ تو ایک گھنٹہ اگر اس کو ملا ہے اور پتا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد مجھے موت آنے والی ہے تو وہ سارا ایک گھنٹہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے میں صرف کرے گا. تو عد نفسک من الموت، اپنے آپ کو ایسا سمجھو جیسے اب میری موت آنے والی ہے. وَإِنْ شِئْتَ أَنبَتُكَ بِمَا هُوَ أَمْلَكُ لَكَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، اور اگر تم چاہو تو میں بتاؤں تمہیں کہ ان سب چیزوں کا سب سے بڑا سبب، یعنی ان ساری چیزوں کا کیا ہے؟ یعنی کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بس اب میرا انتقال ہونے والا ہے، قریب انتقال ہونے والا ہے. ان سب چیزوں کو قابو میں کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمائیے ہے. کیا مانا؟ کہ اگر بندہ اپنی زبان کو قابو میں کر لے، اور قابو میں کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر جاری ہو، لوگوں کو اچھی باتیں کہہ رہا ہو، برائی سے پرہیز کر رہا ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے پرہیز کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ صفات خود بخود پیدا فرما دیتے ہیں. کون سی صفات؟ یعنی یہ کہ وہ عبادت بھی پھر اللہ کی اسی طرح کرے گا جیسے کہ دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو قبر کے کنارے ہر وقت سمجھے گا. تو یہ ساری صفات پیدا ہوتی ہیں زبان کی حفاظت سے کہ یہ غلط کام میں نہ لگے. تو میرے بھائی اور عزیز اور دوستو، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے
کا حکم دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو. آج اتنی ہی بے احتیاطی ہماری زبان میں ہو، اور زبان میں قلم بھی داخل ہے، قلم بھی داخل ہے، اور یہ پیغامات بھی داخل ہیں. سوشل میڈیا پہ ہر وقت جو ہماری پوسٹیں چلتی رہتی ہیں، اور اس کے اندر ہم کبھی کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی کی توہین کرتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی بے تحقیق باتیں نقل کرتے ہیں. یہ سب زبان کے گناہوں میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور اس زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.